کیا 15 شعبان ہمارے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس میں کچھ عبادات مخصوص ہیں؟ کیا اس رات میں نفلی عبادات کرنا، روزہ رکھنا یا کسی اور قسم کی عبادات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا یا قبرستان جانا یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا۔ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فیملی سے آ رہا ہے، آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے ہیں۔ یہ بدعت مسلمانوں میں بھی آ گئی، چراغاں کرنا، قبرستان کو سنوارنا، مسجد کو سنوارنا، جتنا لائٹ ہو سکے جلانا۔ ایک تو فضول خرچی ہے اور نان مسلم کی مشابہت بھی ہے، برما کے لوگوں کی مشابہت ہے، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ اور اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ مرے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں۔ حنفی فقہ کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں فتاوی بزازیہ، اس میں لکھا ہے جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، حنفی مذہب کی کتاب ہے، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے گئے ہوئے لوگوں کی روح دنیا میں واپس آتی ہے، فقط کفر، یہ کافر ہے، کسی کی روح واپس نہیں آتی جانے کے بعد۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی روح آتی ہے، اس لیے گھروں کو سنوارتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، رنگ کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر کس بڑے سینی میں ان کو کیا پسند تھا وہ کھانا پکا کے رکھتے۔ بریانی پسند تھی کیا؟ بریانی۔ پھل میں سیب پسند تھا کیا؟ وہ سب بلا کے رکھ دیتے، ان کی روح آ کر سونگ کر چلے جاتی، مولوی صاحب کو ہدیہ دے دیتے۔ پیٹ پالنے کے واسطے بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر کے رکھے ہیں۔ بتائیے پھر شب برات کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے شب برات؟ اس بات کو سمجھیے، لوگ کسی بھی بات کو ایشو بنا کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، ایمان دیا ہوتا ہے، وہ جھگڑا پسند نہیں کرتے۔
فساد نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ شب برات کہتے ہیں برات کی رات کو، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں، معافیاں ملتی ہیں، پتہ نہیں اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ سال کے اندر ایک دن معافی ملنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہر روز معافی ملنا؟ فیصلہ کریے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ ہر رات اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ کب؟ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی ہے جو مانگنے والا، میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ کوئی ہے رزق کا طالب، میں اسے مال میں فراوانی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَضِيءَ الْفَجْرُ، جب تک صبح کا وقت نہیں ہو جاتا۔ مالک الملک اپنی مخلوق سے کہتے ہیں آ جاؤ، کوئی ہے میں اس کی خواہش اور تمنا کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو ہر رات جو ہے گناہوں سے برات مل سکتی ہے، یہ اچھا ہے کہ کسی ایک رات کو خاص کیا جائے۔ اور پھر وہ حدیث بھی جو ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بھائی نے بیان کر دیا کہ وہ حدیث کو بھی علماء نے ضعیف کہا، اگرچہ کچھ نے صحیح بھی کہا، اور یہاں بخاری مسلم کی روایت۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو وہ حدیث صحیح ہے، تو کیا اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہ ساری رات جو ہے اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے اور لائٹیں بھی لگانی ہے اور طرح طرح کے کھانے بھی بنانے ہیں اور صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے؟ یہ چیزیں بھی اس حدیث میں ہیں۔ جب یہ چیزیں اس حدیث میں نہیں ہیں تو پھر یہ ساری باتیں بنانا، پتہ ہے اس کا گناہ کتنا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر اپنے پاس سے کوئی بات کر کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کہہ دیتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ایک معزز انسان یہ بیٹھا ہے، یہ میرے معزز بھائی بیٹھے ہیں، میں کوئی کہہ دوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے نہ کہی، ان کو کتنا غصہ آئے گا؟ کوئی جھوٹ بول کے کسی معزز بندے کی طرف نسبت کر دے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عام بندہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بقیع تشریف لے گئے۔ وہ روایت بھی اگرچہ سنداً کمزور ہے، لیکن بہرحال ایک روایت میں ہے۔ اگر اس کو مان لیں تو بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہے اس درجے ہی پہ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ ساری زندگی میں ایک واقعہ کہ شب برات میں آپ قبرستان تشریف لیں، لہذا اس کو کوئی سنت مستمرہ نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی گئے۔ کبھی اگر اس خیال سے چلے گیا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو لاؤ بھائی ہم بھی چلے جائیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کو ایسا لازمی بنا لینا کہ شب برات جب آئے گی تو ضرور قبرستان جائیں گے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں۔ شب برات کی اصلیت کیا ہے؟ کیا ہم شب برات منا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے۔ شب برات اصل میں براعت ہے، براعت کا مطلب نجات۔ 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں
جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے. جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور اماں عائشہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھتی تھی تاکہ ان کے روزے کی قضا پوری ہو جائے. تو بہرحال شب برات کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں, کھانے بھول چکا ہوں میں, بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے. کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی, چیلنج ہے میرا, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ, مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ. زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا, زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں. لال چاول, لال روا, لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں. بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے. اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ ایک اور بات رکھ دیتا ہوں, عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے, یہ روایتی موضوع ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع روایت ہے, یاد رکھیے. کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے, مطلب رات کا, اور دن میں روزہ رکھے تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا آپ ٹوٹل ملا دے تو 120 ایئرس, 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پچھلے 60 اور اگلے 60. جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں, رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے, ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ, اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے. مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا, اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک, ٹھیک. اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہے نا, 120 سال 120 سال 120 سال. حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے, جو ثابت ہے, اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے, اور جو ثابت نہیں اس کا 120 سال. تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف. ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے, کم کاسٹ میں آ رہی ہے, سستی. وہ 5 ڈھونڈو تو 83 سال, یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ بھائی ہم یہ رات مناتے ہیں, آپ اس کو غلط بول رہے ہیں, تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں ایک غلط چیز کے لیے, ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے غلط, اور رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط. ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی. ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر, تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے. بہرحال آ گیا. حلوہ مانڈا, حلوے مانڈے پکاتے ہیں, تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے, ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی, عید الفطر, عید الاضحیٰ, اور جمعے کا بھی دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے, یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. إخوة الإسلام، ولقد أظلنا شهر شعبان، شهر تشعب الخيرات، وهو شهر يغفل الناس عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الطاعة والصيام. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الإمام أحمد والنسائي. وفي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه. كذلك يذكر من عليه قضاء من رمضان الفائت في المبادرة إلى صيامه قبل حلول شهر رمضان، وتلك من التهيئة الإيمانية والروحية لاستقبال الشهر الكريم. شعبان رمضان کی تیاری ہے، تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے. کسی سے لڑے ہوئے ہیں
تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے. کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا. اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے. شب برات اصل میں براعت ہے. برات کا مطلب نجات. 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے. اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے. ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے. جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے. شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے. دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف عبادت ہے بس، یا اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو. پھر صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں. دیکھیے شب برات آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، پھر اس کے فوراً بعد رمضان بھی آئے گا چند دنوں. اب کیا وقت ہے اس رحمت میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب اپنی پچھلی کوتاہیاں چن لیں، اپنی غلطیاں سمیٹ لیں، اپنی عادات کو ٹھیک کریں. نبی پاک علیہ السلام کثرت سے روزے شعبان میں رکھنا شروع کر دیتے تھے. ایک رات ہمیں پہلے مل جاتی ہے شب برات کی، لو بھائی اسی پہ رج کے استغفار کر لو، معافی لے لو نا شب برات پہ، اور پھر رمضان سارا تم خیر سمیٹتے رہنا، پھر تم نفع جمع کرتے رہنا. یہ تم پیچھے سے بیلنس کر لو نا شب برات کی رات، اور جو رمضان آئے گا پھر وہ سارا خیر کٹھی کریں گے، خیر سمیٹیں گے، نیکیاں جمع کریں گے، اپنے لیے سامان کریں گے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے. برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بہت شب برات کی حقیقت یعنی مردوں کی عید. پیارے بھائیوں، 15 شعبان کو حلوے تقسیم کرنا، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنا، چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا، اسی طرح رات کو قبرستان جانا، وہاں میلے ٹھیلے چراغاں کرنا، برگر اور گول گپے کھائے جا رہے ہیں، قبروں پر پھول اور چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے مردوں کی عید ہے. واہ رے امت مسلمہ، قبرستان تو عبرت کی جگہ تھی، لیکن انہوں نے جو کیا کھیل تماشا بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آئے، تمہیں
ہمیں آخرت یاد آئے، نہیں کہ وہاں پہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور یہ کام ہو رہے ہیں. شب برات، یہ شب برات ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے. 15 شعبان رو گزری، لوگوں نے راتوں میں عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت ثابت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جو اصل تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اگلے سال آپ کا کیسا ہوگا، وہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے، وہ لیلۃ القدر کی رات پہ ہوتے ہیں، وہ رمضان میں ہوتا ہے فیصلہ. تو ہمیں اپنے رمضان کو امیجن، جس نے وہ رات ضائع کر، تو ویژن یہ رکھیں، اپنا ایم یہ رکھیں کہ میں نے رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ جب میں عید کے دن بیٹھا ہوں اور اکیلے بیٹھا ہوں تو میں کہوں یا رب الحمدللہ میں نے اس رمضان میں تجھے پا لیا، الحمدللہ اس رمضان میں نے اپنی اتنی انٹروسپیکشن کی اور اپنے ساتھ اتنا وقت اکیلے گزارا کہ میں نے لائف کی پرائرٹیز کو شفل کر لیا اور میں نے تجھے پا لیا یا رب. تیرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، تیرے ساتھ دن گزارے ہیں. اور سب سے جو چیز اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو فرائض کرتے ہیں. نمبر 1 شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے، تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. دوسری بات شب برات کے بارے میں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. تو وہ کمزور بات ہے شب برات میں قرآن کا نازل ہونا. تو سال بھر کے فیصلے بھی کب ہوتے ہیں؟ شب برات میں نہیں ہوتے، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے ہیں. جو لیلۃ القدر ہے اس کی ویلیو ہے لیلۃ القدر، وہ خاندانی رات ہے. تیسری چیز اس رات میں اور کیا ہوتا ہے، قبرستان جانا. تو بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ تو کرتے ہیں نا، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں اس رات میں قبرستان گئے ہوں. روزہ رکھنا بھی کسی صحیح حدیث سے اس 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا، حلوے کیوں بناتے ہیں کہ بھئی یہ تہوار ہے. تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے، راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. تو راتیں عبادتوں کی ہوتی ہیں، تہواروں کی نہیں ہوتی. شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی، قبرستان. ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لو بھیا، تو آخری جواب کیا ہوگا، ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے. اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے، عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے، عثمان گئے ہوتے، علی گئے ہوتے، سیدہ عائشہ گئی ہوتی، سیدہ زینب گئی ہوتی. یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں. تو یہ عرس ہو گئے قبروں پہ، قوالیاں ہو گئی، دھمال ہو گئے، بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں. چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام، قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے. اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. We get this question a lot nowadays about Laylatul Nifs min al-Sha'ban, the night of the 15th of Sha'ban. What is a Muslim supposed to do? Is there some special worship? Should we be sending each other greetings on WhatsApp and Facebook and Twitter? Is this something where you go out to the graveyards on this night and visit dead relatives, or go to the masjid and make 100 rak'at in jama'ah or something like this? So with this question and everything else, it has to be evaluated in the light of the Quran and the Sahih Ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We don't find any reference to the Laylatul Nisf min al-Sha'ban in the Quran in authentic manner. And some of the ulama took certain ayat that maybe was referencing that, but if we look at the authentic narrations, those are about Laylatul Qadr. So in the Quran we find no reference. So what do? We go to the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there are many ahadith that mention Laylatul Nisf min al-Sha'ban. Regarding the virtue of this night and also regarding certain ibadat, certain worships in this night. Regarding those ahadith that mentions a particular worship in this night or fasting the next day, those are all fabrications. Those are extremely weak, matruk, rejected or fabricated ahadith. So none of those are established. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.